السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے پری پارٹیشن ہسٹری پاکستان انڈیا کی۔ مختصر سا ہم جائزہ لیں گے مختلف قسم کے ٹیسٹ اور انٹرویوز کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ ہم سٹارٹ لیں گے 1857 سے۔ 1857 کا بڑا مشہور واقعہ ہے جو وار آف انڈیپینڈنس لڑی گئی ہندوستان کے اندر انگریزوں کے خلاف آزادی حاصل کرنے کے لیے۔ اگرچہ ویل آرگنائزڈ نہیں تھے، اس وجہ سے جو ہے نا وہاں پہ مسلمانوں کو اور ہندوستان کے باشندوں کو وار آف انڈیپینڈنس میں کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی۔ 1857 کی جنگ آزادی غیر منظم ہونے کی وجہ سے، ریسورسز کی کمی کی وجہ سے مسلمانوں کو اور ہندوستان کے دیگر باشندوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کا مثبت نتیجہ یہ نکلا کہ ایک شعور بیدار ہوا، لوگوں نے سوچنا شروع کیا، ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا تاریخ کا۔ نیکسٹ ہم چلتے ہیں 1864 پہ۔ 1864 میں سر سید نے سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام عمل میں لایا، اور سر سید کا جو نظریہ تھا وہ اس طرح سے تھا کہ سیاست سے دور رہیں، انگریزوں کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھائیں اور ماڈرن ایجوکیشن، جدید تعلیم حاصل کریں۔ ان تینوں آبجیکٹیوز کو مد نظر رکھتے ہوئے سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام عمل میں لایا۔ 1867 میں دیوبند موومنٹ کا سٹارٹ ہوا۔ یہاں پہ دو واقعات ہیں، ایک اردو ہندی کنٹروورسی۔ دیوبند موومنٹ اسلامک جو ٹیچنگس ہیں ان کی ریوائول کے لیے، اور اردو ہندی تنازعہ شروع ہوا، جو کہ اردو کا جو سٹیٹس تھا، اردو کو جو مقام و مرتبہ حاصل تھا، اس کو گھٹانے کے لیے ہندی کو آگے لانے کی کوشش کی گئی۔ ایک ناکام سی کوشش تھی۔ بنارس سے اس کنٹروورسی کا آغاز ہوا۔ 1875 میں محمدن اینگلو اورینٹل ہائی اسکول کا قیام عمل میں لایا۔ سر سید نے ہی اس کی بنیاد رکھی تھی۔ 1877 میں اس اسکول کو کالج کا درجہ دیا گیا۔ 1885 میں کانگریس واز فاؤنڈیڈ بائی مسٹر اے او ہیوم۔ ایلن اوکٹیون ہیوم نے کانگریس کی بنیاد رکھی۔ 1886 محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، اور 1894 میں ندوہ موومنٹ کا آغاز ہوا۔ اسلامک ٹیچنگز کے ساتھ ساتھ سائنٹیفک جو ایجوکیشن ہے اس پہ بھی زور دینے کی تاکید کی گئی، اور ندوہ موومنٹ کی خوبی یہ تھی کہ اس میں اسلامک ٹیچنگز بھی ساتھ ساتھ سائنٹیفک نالج بھی، ان دونوں کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ 1905 پارٹیشن آف بنگال، اس وقت کے وائسرائے لارڈ کرزن نے بنگال کو دو حصوں میں تقسیم کیا تھا، ایک مشرقی بنگال اور دوسرا آسام۔ سوادیشی موومنٹ اسی سال کا ایک اور اہم واقعہ ہے، جس میں برطانوی جو پروڈکٹس ہیں ان کا بائیکاٹ کرنے اور ہندوستان کی پروڈکٹس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے، اور انڈین جو انڈسٹریز ہیں ان کی ریوائول اور فائنینشل اور اکنامک سٹیبلٹی پہ جو ہے نا تاکید کی گئی تھی، اور ہندو کئی رہنما اس میں پیش تھے۔ 1906 میں دو اہم واقعات ہوئے۔ 35 ممبرانز پر مشتمل ایک ڈیلیگیشن، جس کو سملا ڈیلیگیشن کہا جاتا ہے، سر آغا خان کی قیادت میں وائسرائے سے ملاقات کی، اور مسلمانوں کے جو مطالبات تھے وہ جو ہے نا وائسرائے کے سامنے رکھ دی۔ اور 1906 میں ہی دوسرا اہم واقعہ، مسلم لیگ واز فاؤنڈیڈ۔ 1909 منٹو مارلے ریفارمز، جس میں 1906 میں جو سملا ڈیلیگیشن نے مطالبات رکھے تھے ان کے اوپر جو ہے نا عمل درآمد کرانے کی ایک امید پیدا ہوئی۔ منٹو مارلے ریفارمز کے نام سے کچھ اصلاحات آئے، انہوں نے ان کو ماننے کی ایک امید دلائی۔ 1910 میں ریشمی رومال تحریک کا آغاز ہوا۔ عبید اللہ سندھی جو کہ افغانستان میں تھے، اور مولانا محمود الحسن جو کہ سعودی عرب میں تھے، ان دونوں کے درمیان میں خط و کتابت کا جو سلسلہ تھا وہ انگریزوں کی کڑی نگرانی کی وجہ سے ممکن نہیں تھا، تو ایک دوسرے کے درمیان رابطے کا ایک ذریعہ تھا ریشمی رومال۔ یہ 1910 میں اس کا آغاز ہوا۔ 1913 میں کانپور ماسک کا جو انسیڈنٹ ہے وہ پیش آیا، اور 1914 جس میں ورلڈ وار 1 کا آغاز ہوا۔ 1916 میں لکھنؤ پیکٹ، جس کو میثاق لکھنؤ کہا جاتا ہے، اس پہ دستخط ہوئے۔ 1919 مونٹاک چیمسفورڈ ریفارم سے لے کر 1947 تک پارٹ نمبر 2 میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تھینک یو۔